آخری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ روزہ 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، آپ کی آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر آپ نے آنکھوں میں ڈراپ ڈالے یا ناک میں ڈراپ ڈالے اور وہ چلے گئے اندر، اس طرح منہ سے کوئی چیز آپ نے کھائی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی کانوں میں اگر آپ کان کا پردہ اگر آپ کا سلامت ہے تو چاہے آپ پانی ڈالیں، تیل ڈالیں، دوا ڈالیں، روزہ نہیں جائے گا۔ اگرچہ ہماری قدیم جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں یہی لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ خود ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ان تمام مسائل کی بنیاد جو ہے وہ طب پر ہے، یعنی میڈیکل کی معلومات پر ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے غالب گمان کیا کیونکہ اعضاء کاٹے نہیں گئے تھے، اندر کے اعضاء کی تشریحات ان کے سامنے نہیں تھیں، پوری تفصیل سامنے نہیں تھی، تو انہوں نے گمان کیا کہ ہمارے کان اور حلق کے درمیان باقاعدہ روٹ ہے، پیسیج ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کان میں دوا ڈالیں گے تو وہ حلق سے نیچے اتر جائے گی اور روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے گمان کیا کہ آنکھ میں اور حلق میں روٹ نہیں ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ ڈراپس وغیرہ اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں ہوئے تھے کہ ڈال کے حلق میں کڑوا ذائقہ محسوس ہو جاتا تو کہتے کہ بھی ہاں یہ پہنچ گیا ہے۔ اگرچہ سرما استعمال کیا جا رہا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کے استعمال کی اجازت خود مرحمت فرما دی، تو اس کا استثناء تھا۔ تو اب یہ بہت سارے فقہا ایسے ہیں اس دور کے جو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ نئے نئے آ گئے ہیں اپنے مسئلے لے کر۔ ارے بھائی ذرا تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اصل میں ان چیزوں کی بنیاد کوئی علم دین کی کثرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی تو بنیاد ہی اعضاء کی تشریحات پر ہے کہ اگر اعضاء کی تشریحات سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے الٹی سے، لیکن اس کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، روزہ یاد ہو۔ نمبر 2، جان بوجھ کر اس کے لیے کوئی عمل اختیار کیا گیا ہو۔ نمبر 3، منہ بھر قے ہو۔ منہ بھر کا مطلب جو اتنے پریشر سے آئے اور تیزی کے ساتھ کہ آدمی منہ بند نہ کر سکے، دم جو آتی ہے، تو یہ 3 چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، یعنی 3 جمع ہوں گی شرائط تو روزہ ٹوٹے گا۔ لہذا اگر کسی کو روزہ یاد نہیں ہے اور اس نے جان بوجھ کے عمل کیا، منہ بھر قے آئی، نہیں جائے گا۔ روزہ یاد ہے، جان بوجھ کے عمل نہیں کیا، ویسی طبیعت بگڑی، مطلب جیسے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں، وومیٹنگ ہو گئی، نہیں جائے گا۔ روزہ یاد ہے، جان بوجھ کے عمل کیا لیکن بہت تھوڑی سی آئی، منہ بھر قے نہیں آئی، نہیں جائے گا۔ تینوں جمع ہوں گی تو جائے گا۔ اور آخری، کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کر لینا۔ ایک ہوتا ہے واجب ہو جانا، ایک ہے واجب کر لینا۔ واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لہذا کسی نے ویسے ہی غیر فطری طریقے سے روزہ اپنا غسل واجب کر لیا یا باقاعدہ زوجین نے جسمانی تعلق قائم کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر غسل خود واجب ہو گیا، توڑا نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے دوپہر میں کوئی نوجوان سو رہا ہو اور احتلام ہو جائے تو غسل تو واجب ہو گیا، لیکن چونکہ یہاں غسل واجب کرنا نہیں پایا گیا، یہ ہو گیا ہے، اپنی قدرت و اختیار سے نہیں ہوا ہے، تو لہٰذا اس سے روزہ نہیں جائے گا، وہ غسل کرے اور اپنا روزہ کنٹینیو رکھے۔ حالت روزہ میں غرغرہ نہ کریں، ناک میں پانی نہ چڑھائیں، ورنہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کسی پر غسل واجب بھی ہو جائے تو وہ صرف کلی کر لے، غرغرہ نہ کرے، اور تھوڑا سا ناک میں جہاں احتیاطاً جہاں تک پانی وہ چڑھا سکے کہ دماغ کو نہ چڑھے وہاں تک پانی اوپر لے لے، باقی سانس کے ذریعے اوپر کھینچ کے نہ لے کر جائے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔